بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 69 اور 70 آج تلاوت ہونے لگی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ سنیں اور پھر جو خوبصورت بات ملے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ آیت نمبر 70 ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا۔ یہ خوبصورت آیت اکثر آپ علماء سے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی اکثر دوستوں کو آتا بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ان کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مذبذب تھے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک جگہ پر کھڑے نہیں، جدھر فائدہ دیکھا ادھر چلے گئے۔ لیکن آج کی اس خوبصورت آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو خوش نصیب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ، اس دنیا میں بھی، اور قیامت والے دن ان کا کتنا عظیم مقام ہوگا۔ کن کا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کا مطلب حکم ماننا، قرآن و حدیث کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا۔ یہی پیچھے بھی چل رہا تھا نا کہ اپنے زندگی کے جتنے بھی معاملات، ان کے فیصلے قرآن و حدیث سے لیا کرو اور پھر اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کیا کرو۔ واو اور من، جو، یعنی جو آدمی، مرد عورت، یطیع اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا، یعنی فعل مضارع دونوں زمانوں کو شامل ہوگا۔ اللہ کی اور رسول اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ، الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا، انعم، جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو چکا، ہوا انعم فی الماضی، یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے۔ فی الماضی اللہ نے اپنے جن بندوں پر اللہ خوش ہوا، راضی ہو گیا، ان پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ اب یہ قیامت تک جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو بھی اپنے ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا، سبحان اللہ، ان کو ان کا ساتھی بنائے گا، بے شک، ان کو ان کا دوست بنا دے گا۔ تو دوستی کا ذکر ہے، معیت کا ذکر ہے، قرب کا ذکر ہے کہ کن لوگوں کا قرب ملتا ہے،
دوستی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا ہوگی۔ بے شک۔ اب کن کا دوست اللہ نے بنانا ہے؟ ان کو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، مثلا من النبیین، انبیاء، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، والصدیقین، سبحان اللہ، اور صدیقین جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوا، والشہداء، اور جتنے بھی شہید ان کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوا، والصالحین، سبحان اللہ، اور جتنے بھی صالحین ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوا۔ 4 قسم کے خوش نصیبوں کا ذکر کر کے اللہ نے ان خوش نصیبوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوگا، تمہارا ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، تمہارا ساتھ شہداء کے ساتھ ہوگا، اور تمہارا ساتھ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ فرمانے کے بعد اللہ پاک نے خود ہی فرمایا واو اور حسنا، کیا ہی خوبصورت ہیں، رفیق، اولئک رفیقہ، یہ سارے ساتھی کتنے پیارے یہ ساتھی ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، یعنی جن کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ دوستی بنے گی، جن کو ساتھ صدیقین کا ملے گا، جن کو شہداء کا ساتھ ملے گا، جن کو صالحین کا ساتھ ملے گا، تو حسنا اولئک رفیقہ، یہ کتنے خوبصورت سارے ساتھی ہیں۔ اللہ جن کو ساتھی پیارا کہے، اللہ جن کی دوستی پہ خوش ہو تو یقیناً پیاری دوستی ہے۔ وحسن اولئک رفیقہ، اور آگے فرمایا ذالک الفضل، یہ صرف فضل ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو تمہیں ان کا قرب نصیب ہوگا، دوستی ملے گی، تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہوگا، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ علیم صفت بیان ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس کے اندر صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ اکثر سنتے رہتے ہیں ہم، صدیق سچ بولنے والا، اور صدیق اور امین کے بڑے سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ صدیق اور امین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صادق و امین یہ صفت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفت ہے۔ صادق اور امین اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کے بغیر صادق اور امین کا معقول کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق جو ہے یہ فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر سچائی کا زیادہ جو معنی ہے وہ پایا جاتا ہے، اور صدیق نہایت ہی راست باز اور راست گفتار کو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا، اور مقامات قرب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب کے جو مقامات، جو جگہ ہیں، ان میں سے ایک جگہ کا نام صدیق بھی ہے۔ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ہونے کے جو مقامات ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر جب بھی حق پیش کیا جائے، ان کے سامنے حق بات رکھی جائے، بیان کی جائے، تو بے ساختہ بغیر کسی چوں چرا کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس میں لیت و لال سے کام نہیں لیتے۔ حق اور سچ سامنے آیا تو اس کو فوراً قبول کر لیا۔ خیر اور شر، نیکی اور برائی کے درمیان انہیں کوئی شک نہیں پڑتا، بلکہ جیسے نگاہ سیاہ اور سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، اسی طرح صدیق آدمی جو ہوتے ہیں وہ حق اور باطل، خیر اور شر میں فرق کر لیتے ہیں۔
یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ کو بھی حاصل تھا، اور صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، ویسے تو کئی صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا، لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر اتم ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی گئی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ایمان لے آؤ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ادنا جھجک کے بغیر فوراً اس کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی خبر سنی، آ کے بتایا گیا، خبر سنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک یہ ہستی تھی جسے کوئی تردد نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو، اور خلافت کے 2.5 سال کے عرصہ میں تو سبحان اللہ صدیقیت نے، اور ان کی ضیافاشیاں عین شباب جوانی پہ تھیں، جو بھی قدم اٹھایا اکابر صحابہ بھی پریشان ہو جاتے، لیکن ہر قدم درست نکلتا، ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی۔ ایک ایک واقعے کو اگر لیجئے تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ صدیقیت کا نور تمام حجابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے حجاب دیکھ رہا ہوتا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا الشہداء کے متعلق، یہ شہید کا جو وزن، یہ بھی فعیل کے معنی میں ہے، وزن پر ہے، کہتے ہیں وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے، یعنی دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے، اس کو شہید کہتے ہیں، اور راہ خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صالحون جو عقائد اور اعمال دونوں کے لحاظ سے صالح ہو، اس کو صالح کہتے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما وحسن اولئک رفیقا۔ کیا ہی خوبصورت یہ عاشق ہیں۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے یہ ذرا سن لیں آخری منٹ میں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتنے خوبصورت ساتھی ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو واقعہ کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے عاشق حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، ان کا چہرہ اترا ہوا، رنگ اڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ اے صوبان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ جب حضور نے وجہ پوچھی تو درد مند عاشق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف اور نہ کہیں درد، بات یہ ہے کہ رخ انور آپ کا چہرہ مبارک جب میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، میں آپ سے دور ہوتا ہوں تو دل بے تاب ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کر کے آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ میری زندگی کا معمول ہے، میں پریشان ہوتا ہوں فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے۔ اب بار بار دل میں ایک خیال اٹھ رہا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ جنت میں حضور کا مقام تو کہیں بلند و بالا ہوگا، اور یہ مسکین، میں، میرے جیسے مسکین، ہم تو پتہ نہیں وہاں کس گوشے میں، کس کونے میں پڑے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ وہاں جب آپ کی زیارت کو دل چاہے گا تو میں کیا کروں گا، وہاں حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی یا رسول اللہ اگر آپ کی زیارت وہاں نہ ہوئی۔ میں نے جنت کو کیا کرنا ہے، جنت کی نعمتوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ کی زیارت کرتا ہوں تو دین دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بات تڑپا رہی ہے، اس نے پریشان کر دیا کہ قیامت والے دن جب ایسا ہوگا تو پھر میں تو مر جاؤں گا اگر آپ کی چہرے کی زیارت نہ ہوئی۔ فراق و ہجر کا یہ شدید صدمہ
اس دل سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبریل امین یہ خوشخبری لے کے آ گئے، سبحان اللہ، تشریف لائے اور آ کر یہ آیت حضور کے اوپر وحی ہوئی کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع ہوگا، جس خوش نصیب نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی میں صرف صوبان کی یہ کیفیت نہ تھی، بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جتنے بھی صحابہ وہ پریشان تھے اور اس جدائی، قیامت والی، جنت والی جدائی کو دیکھ کے جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے اوپر نازل فرما دی۔ اور آج بھی الحمدللہ جو خوش نصیب اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، گزارتا ہے اور اس طرح اس دنیا سے جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہمیں جو پیغام دے رہی ہے اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سنگت، ان کا قرب، ان کی دوستی اس کو نصیب ہوگی۔ آئیے، اگرچہ ہم بہت دور ہیں لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم شدید گناہ گار ہیں، قدم قدم پر قولی فعلی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے غلط جملے جو کام کرتے ہیں وہ بھی غلط، لیکن کوشش کریں، کوشش کے اندر اللہ نے برکت ڈالنی ہے۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور ایسے کام کریں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے نہ ٹکرائیں۔ الحمدللہ یہ خوبصورت عمل بھی کہ جو بھی ہم کام کریں، جو بات کہیں وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج کی خوبصورت دو آیتیں ہم نے سنی، دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیاروں کا قرب نصیب فرما دے۔ آمین ثم